اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لدین الاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ اعظام اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصافی اسماء مبارکہ میں سے ایک اہم ترین آپ کا نام مبارک معلم تھا. معلم کے معنی استاد، اور آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. اس حدیث مبارک کی روشنی میں آج کے عہد کے استاد کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہیں کہ استاد کا مقام کیا ہے، استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور استاد کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور استاد اپنے کندھے پر اپنے سٹوڈنٹس کے متعلق کیا ذمہ داریاں محسوس کرنا چاہیے. حضرات سامعین میں سے جو بھی استاد ہوں اور جن تک یہ بات پہنچے، پہلی بات تو وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے. چاہے سماج میں آپ کو درجہ نہ دیا جائے، مگر حقیقت کی دنیا میں آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، کیونکہ آپ معمار نسل نو ہیں. والدین اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے. اب آپ اس بچے کو کیا بنائیں گے اور کیسے پڑھائیں گے اور کیسے تیار کریں گے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دنیا میں جو بھی لوگ جس فیلڈ میں بھی اونچے مرتبوں تک پہنچتے ہیں، ظاہر ہے اونچے مرتبوں تک پہنچنے کے لیے ان کے اساتذہ ہی کی محنت ہوتی ہے. اگر کوئی سکالر بنا تو ظاہر ہے کسی استاد نے اس کو پڑھایا ہے تبھی یہ سکالر بنا. اگر کوئی بڑا افسر بنا تو ظاہر ہے کسی استاد کے سامنے اس نے دو زانو طے کیے ہوں گے تبھی وہ بڑا افسر بن سکا. اگر کوئی قابل و ماہر ڈاکٹر بنا یا کوئی قابل قانون دان بنا، یعنی جس فیلڈ میں بھی کوئی انسان اونچے مقام پر پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچنے میں اس کے استاد کا خون جگر شامل ہوتا ہے. استاد کا پڑھانا اس میں شامل ہوتا ہے، تبھی تو وہ اس اونچے مقام تک پہنچا ہے. لہذا استاد کا درجہ بہت زیادہ اونچا درجہ ہے. یہ استاد سوچے کہ میرا بھی کوئی استاد تھا جس نے مجھے پڑھایا، تبھی میں آگے چل کر استاد بنا ہوں. میرے استاد نے اگر مجھے محبتوں کے ساتھ، شفقتوں کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ پڑھایا ہے، تبھی میرے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہوئی، تبھی میں اب لکھنے اور پڑھنے کے قابل بنا، اور تب بھی میں استاد کے منصب پر آج بیٹھنے کے قابل ہوا. تو استاد اپنے مقام کو پہچانے، اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سماج میں جتنے شعبے کام کے ہیں، ان شعبوں میں سب سے قیمتی، سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ دور تک اثرات رکھنے والا ادارہ اگر ہے تو وہ تعلیمی ادارہ ہوتا ہے. یہ تعلیمی ادارہ جس تعلیم کا بھی ادارہ ہوگا، وہ تعلیمی ادارہ انسانوں پر سب سے دور رس اثرات ڈالنے والا ادارہ ہوتا ہے. ہسپتال بہت ضروری چیز ہے، مگر آدمی بیمار ہو گیا، ہسپتال میں چلا گیا، وہاں ڈاکٹر نے علاج کیا، انسان صحت یاب ہو گیا تو ڈاکٹر کا رول ختم ہو گیا. لیکن تعلیمی ادارہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں طالب علم گیا، اس نے وہاں پڑھا. یہ جو پڑھا یہ زندگی بھر کا اس کے ساتھ ایک سرمایہ اس کو مل گیا، اور وہ زندگی بھر اس تعلیم سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کا بیج اسی استاد نے ڈالا ہوتا ہے. لہذا استاد کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اونچا، اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہماگیر اثرات ہوتے ہیں. اس لیے ایک استاد کو چاہیے نمبر 1 اپنے اندر اپنے سلیبس کی اور اپنے سبجیکٹ کی بہت زیادہ قابلیت پیدا کرے. بڑی محنت کے ساتھ اپنے طالب علم کو پڑھانا چاہیے، جو بھی سبجیکٹ آپ کے ذمے ہو. دینی مدرسوں میں پڑھانے والا استاد دین کا جو بھی مضمون اس کے حوالے کیا جائے، وہ اس کی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تیاری کر کے پھر سبق پڑھائے. سکولوں میں پڑھانے والے ہمارے اساتذہ جس سبجیکٹ کو بھی پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ سائنس پڑھائیں، چاہے وہ میتھ پڑھائیں، چاہے وہ ہسٹری پڑھائیں، چاہے جغرافی پڑھائیں، یا اور بھی کوئی مضمون پڑھائیں، لٹریچر کی کوئی چیز پڑھائیں، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مضمون کا میں پہلے خود اپنے آپ کو ماہر بناؤں گا، اور اس مہارت کے لیے اس کو خود اسٹڈی کرنی ہوگی، مطالعہ کرنا ہوگا، تیاریاں کرنی ہوں گی، مضمون سارا ذہن میں بٹھانا ہوگا، اور اچھی سے اچھی مثالیں ذہن میں جمع کرنی ہیں تاکہ بچوں کو وہ آپ سمجھا سکیں اور سکھا سکیں. اس کے بعد جب سکول آپ پہنچیں گے تو سکول پہنچنے کے بعد آپ کو سمجھنا ہے کہ سکول کا یہ سارا ٹائم بچوں کی امانت ہے. سکول کا سارا ٹائم بچوں کی امانت ہے. اس لیے اگر کوئی استاد بلا ضرورت کے
غیر حاضر رہتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، اور اگر سکول پہنچ کر کے وہ پڑھاتا نہیں، کلاس نہیں لیتا ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ دونوں صورتوں میں بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ بلا ضرورت کے غیر حاضر نہ رہے۔ گھر کی معمولی مجبوریوں کی وجہ سے سکول جانا چھوڑ دے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ سوچے کہ اگر اس کا بچہ کہیں سکول میں پڑھ رہا ہو اور اس بچے کے اساتذہ جو ہیں وہ اسی طرح سے سستی کریں اور پڑھانے کی ذمہ داری پوری نہ کریں تو اس کو کیسا لگے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے وہ دوسرے قوم کے دوسرے بچوں کے لیے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ تو نہ تو بلا ضرورت کے غیر حاضریاں ہونی چاہیے، اور سکول پہنچ کر کے، ادارے میں پہنچ کر کے پھر آپ اپنا کام نہ کریں، اپنا سلیبس نہ پڑھائیں، اپنا سبق نہ پڑھائیں، تو یہ بھی ویسا ہی گویا افسوسناک عمل ہوگا جس کا نقصان اس بچے کو ہوگا۔ آپ سکول آ کر کے اپنا ٹائم سکول میں دے دیا، اس کی وجہ سے تنخواہ تو آپ لے لیں گے، لیکن جس مقصد کے لیے سکول آپ آئے تھے وہ مقصد اگر پورا نہیں ہوا، یعنی بچے کو تعلیم نہیں ملی، تو بچے کے لیے تو نقصان اس صورت میں بھی ہے جب آپ سکول آئے ہی نہیں، غیر حاضر رہے، اور بچے کے لیے اس صورت میں بھی نقصان ہے جب آپ کلاس میں آئے ہی نہیں، اور تو بچے کے لیے دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہمارا استاد پابند ہوگا اتنا زیادہ گویا اپنے بچوں کا حق وہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں وہ تنخواہ دراصل ان بچوں کا حق ہے کہ ہم انہیں پڑھائیں، چاہے ادارہ کسی کا بھی ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو۔ بہرحال ادارہ ہمیں جب تنخواہ دیتا ہے تو تنخواہ دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹائم کلاس میں گزرنا چاہیے، درسگاہ میں گزرنا چاہیے، درس میں گزرنا چاہیے، تاکہ آپ وہاں پورا اپنا سبق پڑھا سکیں، اور اس سبق پڑھانے ہی کی عوض میں ہم یہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ پڑھانے والا چاہے قرآن و حدیث پڑھانے والا مدرسے میں ہو، پڑھانے والا چاہے عربی گرامر پڑھانے والا کسی مدرسے میں ہو، اور پڑھانے والا چاہے کسی سکول میں پڑھانے والا گرامر پڑھائے، سائنس پڑھائے، میتھ پڑھائے، ہسٹری پڑھائے، یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائے، بہرحال پڑھانے والے کا جو ٹائم ہے وہ بچوں کی امانت کا ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کی عوض میں اسے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ استاد کی بڑی اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنا کیریکٹر اچھے سے اچھا رکھے۔ یاد رکھیں، استاد کا کیریکٹر بچے کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے بچے تو استاد کی حرکات و سکنات کی بھی نقل کرنے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ شعوری طور پر ہوتا ہے، بعض دفعہ غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کو اخلاقی طور پر بہت بلند معیار کا ہونا چاہیے، اس کی نگاہ صاف ہونی چاہیے، اس کا رویہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی زبان غلط باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے میں رول ماڈل ہوں، بچوں کے سامنے ایک آئیڈیل میں ہی ہوں، میں ہی ان کے سامنے نمونہ ہوں۔ بچے مجھے دیکھ کر کے آگے اپنی عادات و اطوار سنوار سکتے ہیں، اس لیے اپنی عادات و اطوار بہت اچھی بنانی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں ایسے اساتذہ کو بھی جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے سگریٹ پینے کی لت لگی ہوئی ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کبھی بچوں کے سامنے نہیں پیوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بھی اس بری لت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے جب ہمارے ٹیچر پی رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میں کبھی بھی بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا۔ اولا تو سگریٹ نہیں پینی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ پینے پہ مجبور ہے چونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، لیکن یہ مزاج کے بچوں کے سامنے بری حرکت نہیں کروں گا بہت قابل قدر مزاج ہے۔ تو استاد کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میں ایسی کوئی غلطی نہ کروں جس کے ذریعے سے بچے بھی اس غلطی کو آگے اپنانے میں کوئی حجاب کوئی ہچک محسوس نہ کریں۔ تیسری چیز جو استاد کی ذمہ داری وہ ہے آج کے بچوں کی اخلاقی تربیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے، اور نوجوان نسل بچپن سے دے کر کے نوجوان نسل کن برائیوں کی طرف جا رہی ہے۔ ایک تو لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط ہے، سیل فون کے ذریعے سے جو آنے والی خرابیاں ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ڈرگس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس میں لڑکے بھی ہوں لڑکیاں بھی ہیں۔ اس پورے سیلاب کو اگر روکنا ممکن ہے تو وہ جیسے گھروں والدین کی ذمہ داری ہے ویسے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی استاد سائنس پڑھانے والا ہے تو یقیناً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری تو بس صرف اپنا سبجیکٹ پڑھانا ہے، میری ذمہ داری ان بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بچے آ رہے ہیں جیسے تعلیمی اعتبار سے بھی یہ قابل بنے، اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے بھی یہ برائیوں کے شکار نہ ہو۔ یہ بھی ہمارا استاد ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے، اور 3 وجہوں سے۔ وجہ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے ہم سے جڑنے والا کوئی شخص خرابیوں کا شکار نہ ہو۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، بحیثیت بااخلاق انسان، اور بحیثیت ایک مؤثر شخص
کیونکہ آپ کی بات کا اثر طالب علم پر بہت زیادہ ہوگا۔ استاد کو سمجھنا چاہیے والدین کا اثر بچوں پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا استاد کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ان بچوں کی اخلاقی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر استاد دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ بگڑ رہا ہے، وہ اسموکنگ کی طرف جا رہا ہے یا خدا نخواستہ کسی اور منشیات کی طرف جا رہا ہے یا اس کی عادتیں بگڑ رہی ہیں، تو یہ استاد اپنے دینی ذمہ داری محسوس کرے، اخلاقی ذمہ داری محسوس کرے، اور ساتھ میں یہ سوچے یہ جس کا بچہ ہے یہ اس کے لیے درد سر بننے والا ہے، اگر میرا بچہ بھی اسی طرح سے بگڑ جائے میں برداشت نہیں کروں گا، میں گوارا نہیں کروں گا، اسی طرح سے مجھے یہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے کسی اور کا بچہ بگڑ جائے، کسی اور کا بچہ برائیوں کا شکار ہو جائے، خرابیوں کا شکار ہو جائے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے کتراتے ہیں اور ان کا مزاج پڑھنے کا نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب استاد وہ ہے کہ جو ایسے بچے کو جو تعلیم سے کترا رہا ہو اور پڑھنے کا شوق نہ ہو، بدشوق بچہ ہو، اس بچے کے اندر تعلیم کا شوق پیدا کر دے، کامیاب استاد وہ ہے۔ اسی طرح سے جو بچہ ضدی قسم کا ہوتا ہے، کامیاب استاد وہ نہیں ہے جو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈانٹتا رہے، بلکہ کامیاب استاد وہ ہے جو بچے کی ضد کو ختم کر کے اس کو علم کا شوقین بنائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں چاہیے کہ استاد یہ سمجھے کہ میرے پاس یہ پڑھنے والے بچے آئندہ ہمارے سماج کے اہم ترین شعبوں پر پہنچنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹریڈرز ہوں گے، کچھ لائر ہوں گے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ بزنس مین ہوں گے، کچھ بازار والے ہوں گے، کچھ بیچارے مزدور بھی ہوں گے، اور وہ سب آپ کے پاس سے گزرے ہوئے ہیں۔ اور مان لیجئے آپ کا رشتہ ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا، اب موت تک وہ آپ کے اور آپ ان کے ہیں۔ جب بھی زندگی میں یہ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ آپ کو کہیں گے میرا ٹیچر ہے، اور آپ ان کو کہیں گے میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ تعلق جو ہے یہ وقتی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ موت تک کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ استاد بن گیا، اس کے بعد پھر جو شاگرد اس کا، چاہے وہ ایک دن کا شاگرد تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو شاگرد بن جاتا ہے، اور یہ استاد ہمیشہ کے لیے اس کا استاد بن جاتا ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم سے پڑھنے والے بچے تعلیمی اعتبار سے بھی قابل ہوں اور اخلاقی اعتبار سے بھی آئیڈیل انسان ہوں۔ آگے چل کر کے یہ کرپٹ انسان نہیں بننے چاہیے، یہ ظالم نہیں بننے چاہیے، یہ سماج کو دھوکہ دینے والے نہیں بننے چاہیے، یہ اپنے دین سے نفرت کرنے والے نہیں بننے چاہیے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گالیاں دینے والے نہیں بننے چاہیے۔ یعنی ہمارا استاد یہ فکر کرے کہ مجھ سے پڑھنے والا بچہ تعلیمی اعتبار سے بھی قابل، فکری اعتبار سے بھی صحیح، اخلاقی اعتبار سے بھی صحیح، اور سماجی اعتبار سے بھی صحیح، اور صحت کے اعتبار سے بھی صحیح۔ اگر استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ ایسی چیزیں کھاتا اور پیتا ہے جن چیزوں میں ٹیسٹ تو ہے مگر صحت کے لیے وہ مضر چیزیں ہیں، استاد کو حق ہے کہنے کا یہ ساری چیزیں اوائڈ کرو، اس کی وجہ سے تمہاری صحت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ ہمارا استاد اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آج بازاروں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کھانے پینے کی کہ جو ٹیسٹ کی حد تک تو بڑی مزیدار ہیں مگر آگے وہ صحت کے لیے بے انتہا مضر ہیں۔ استاد کہہ سکتا ہے ان بچوں کو کہ ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرو۔ غرض یہ کہ استاد یہ ذمہ داری محسوس کرے کہ میں اپنے بچوں کی صحت، ان کے اخلاقیات، ان کا دین اور ان کی تعلیم، ان چاروں چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہمارا کوئی استاد ان اوصاف کے ساتھ استاد بن کر کے پڑھاتا ہے، یقیناً یہ بچے اس کا بہترین سرمایہ بنیں گے، اور بہترین سرمایہ جب بنیں گے تو زندگی بھر آپ کو ایسی خوشی محسوس ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ استاد کو اپنے کامیاب طالب علم کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، وہ اتنا قابل بنا، وہ اس مقام پر پہنچا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی طالب علم کامیاب طالب علم نہیں ہوتا ہے تو استاد کو بھی غم ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ استاد پسند بھی نہیں کرتا یہ کہنا کہ فلاں میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ لہذا اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ آپ کی ذمہ داری بہت نازک، بہت اہم ہے، اور اس ذمہ داری کی میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ استاد خیانت والا قرار پائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب خیانت عام ہوگی، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ امانت ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عہدے نااہل لوگوں کے حوالے میں ہو جائیں گے تو خیانت ہو جائے گی۔ وہ شخص جو استاد بنا اور وہ پڑھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ خیانت کرے گا۔ وہ شخص جو بہت قابل ہے مگر ڈیوٹی پوری نہیں دیتا ہے، یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ وہ شخص جو بہت قابل ہے اور ڈیوٹی بھی پوری دے رہا ہے مگر بچوں کی بگاڑ کی طرف اس کی نظر نہیں ہے، یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔
جب آدمی استاد بن کر گیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ مزاج عام ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو وہی خیانت ہوگی، اور سمجھ آنا پھر قیامت آ جائے گی۔ استاد بننا بہت قیمتی منصب پر فائز ہونا ہے، چاہے آپ کے سامنے نرسری کے بچے کیوں نہ ہو، مگر آپ استاد ہیں۔ وہ بھی استاد ہے کہ جو ہائر تعلیم پڑھانے والا ہے، جیسے ہمارے مدرسوں میں وہ بھی استاد ہے جو اونچی کتابیں پڑھانے والا ہے، اور وہ بھی استاد ہے کہ جو نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہے۔ دونوں استاد ہیں، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے وہ بھی استاد ہے جو نرسری کے بچوں کو پڑھانے والا ہے، اور وہ بھی استاد ہے کہ جو ایم اے اور ایم فل کے کلاسیں لیتا ہے۔ استاد دونوں ہی ہیں، دونوں کا ایک ہی درجہ ہے، دونوں کی حیثیت ایک ہی ہے، دونوں کے کندھوں پر ذمہ داری ایک۔ اللہ کرے کہ ہمارا استاد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کے نتیجے میں ہم سے پڑھنے والے بچے قابل بھی بنیں گے، بااخلاق بھی بنیں گے، باکردار بھی بنیں گے، اور اسلام کے لیے سرمایہ بنیں گے، اور قوم و ملت کے لیے بھی سرمایہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔